اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن۔ خداوند عالم نے سورہ نور کی آیت میں صاحبان ایمان اور نیک عمل انجام دینے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین پر ان کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنائے گا، جس طرح سے اس سے پہلے کے لوگوں کو اس نے اپنا جانشین اور اپنا نائب بنایا تھا۔ اور اس جانشین بنانے کے بعد خداوند عالم ان کو چند چیزیں عطا کرے گا، ان کو اس دین کے اوپر جو خداوند عالم نے چن لیا ہے اس پر ان کو قدرت و اختیار عطا کرے گا، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی وہ عبادت نہیں کریں گے۔ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور ساری دنیا جس دور سے گزر رہی ہے، یہ بلاؤں کا دور، پریشانیوں کا دور، مصیبتوں کا دور، خاص کرونا کی وبا جو آتی ہے چلی جاتی ہے، پھر دو مرتبہ واپس آ جاتی ہے، اور اس وبا سے ساری دنیا کے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ کب یہ وبا دنیا سے رخصت ہوگی۔ لیکن یہ بات یقین سے جان لیجئے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ وبا رہے گی، جائے گی نہیں، کم ہو جائے گی، اس کے اثرات کم ہو جائیں کہ وبا رہے گی۔ لیکن وہ حضرات جو حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور ان کو خدا کی حجت اور خدا کا خلیفہ اور خدا کا ولی جانتے ہیں، وہ نے اس بات کا یقین ہے کہ دنیا ایک دن بدلے گی اور ضرور بدلے گی۔ یہ خوف کا ماحول ایک دن ضرور امن میں تبدیل ہوگا، یہ ظلم و جور ایک دن ضرور ختم ہوگا، یہ استبداد ایک دن ضرور نیست و نابود ہوگا، اور ایک نئی دنیا میں ایک نیا سورج ضرور نکلے گا۔ اس عقیدے کے اوپر کہ دنیا کا انجام بخیر ہوگا، تقریباً وہ تمام مکاتب اور مذاہب جو آسمانی ہیں ان میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں جناب داؤد کی زبور کے بعد اور اس سے پہلے جناب موسیٰ کی توریت میں لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے توریت کے بعد جناب داؤد کی زبور میں بھی بات لکھ دی تھی کہ ہماری اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یا سورہ قصص کی آیت وَنُرِيدَ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے، ہمارا ارادہ ہے کہ ان پر احسان کریں گے اور ان کو زمین میں وارث قرار نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو امام قرار دیں گے، رہنما قرار دیں گے، اور ہم ہی ان کو وارث قرار دیں گے۔ ان الارض للہ یرثھا، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے کہ زمین کا وارث قرار دے گا۔ تو اس طرح کی بشارتیں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ملتی ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں تو ان مذہبوں میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دنیا کا انجام بہتری ہے، خرابی نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں بھی اگر آپ جائیں تو جو کالکی کا تصور ہے، یہ اور جو تصور کی کتاب بھگوت گیتا میں لکھا گیا ہے کہ آنے والا آئے گا سفید گھوڑے پر بیٹھ کے آئے گا، یعنی وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کا انجام تباہی، بربادی، ظلم و جور نہیں ہے۔ دنیا کا انجام عدل ہے، انصاف ہے، بہتری ہے، عدالت ہے، صحت ہے، امن ہے۔ دنیا کا انجام کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس دنیا کے خداوند حکیم نے پیدا کیا ہے،
جب خداوند حکیم نے دنیا پیدا کی ہے تو کیا ممکن ہے وہ خدا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو اور ہر چیز پر اس کی قدرت مساوی ہو اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، اور قدیر ہونے کے باوجود وہ رحیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، اپنے بندوں کے حق میں حد سے زیادہ مہربان ہے اور بے پناہ حکیم ہے؟ تو جو قدیر ہو، قدرت رکھتا ہو، رحیم ہو، بے پناہ رحم رکھتا ہو، حکیم ہو، بے پناہ حکمت رکھتا ہو، تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس حکیم خدا نے، اس رحیم و علیم خدا نے یہ دنیا ایسے ہی پیدا کیا کہ اس میں لوگ ظلم کرتے رہے، جور کرتے رہے، مظلوموں کا سر قلم کرتے رہے، اسیروں کو پریشان کرتے رہے، مزدوروں کا خون چوستے رہے؟ کیسے اس نے دنیا پیدا کی؟ ہاں، اگر دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے اور دنیا کا وارث ہے تو ہو سکتا ہے تصور کیا، لیکن اگر دنیا کا وارث ہے، خدا ہے، اور واقعاً خدا موجود ہے، واقعاً وہ خالق موجود ہے، رحیم ہے، تو کیا سوچا جا سکتا ہے وہ رحیم و کریم اور حکیم خدا بند عالم اس دنیا کی اس حالت پر چھوڑ دے اور اس کا کوئی انتظام نہ کرے، اس کی بہتری کا کچھ تصور نہ نکالے؟ آج آپ ایک چھوٹا سا باغ لگا دیتے ہیں تو کس سے لگاتے؟ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس میں جانور آ کے چر جائیں، اس میں کانٹے پھیلنے لگے، اس میں سب الٹی سیدھی حرکتیں ہونے لگے؟ نہیں، آپ اگر ایک باغ لگاتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں پھول کھلے، بہاریں آئیں، اور یہ باغ دوسروں کی زد سے محفوظ رہے۔ تو جب آپ ایک باغ لگاتے ہیں اور اس کو آپ پامال دیکھنا نہیں چاہتے تو خدا بند عالم حکیم قدوس کس طرح تصور کیا سکتا ہے وہ دنیا کو بنائے اور اس کو پامال ہونے کے لیے چھوڑ دے، اس کو ظلم کے لیے چھوڑ دے، اس کو جور کے لیے چھوڑ دے، اس نے مظلوموں کا خون بہتا رہے؟ کیا ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا بند عالم نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ الأجل مولا مولا